بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جب تمہیں لگے کہ کوئی تمہارا نہیں تو آسمان کی طرف دیکھو، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ جو شخص اللہ کو رات کو پکارتا ہے، اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اللہ اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، مت بھولو کہ اندھیرے کے بعد اللہ کی رحمت کی روشنی ہے، جو تمہارے سارے دکھ مٹا دے گی۔ کالے پہاڑ پر کالی رات کو کالی چونٹی کا چلنا، جو اللہ عرش سے دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، تم اللہ کو پکارو، وہ تمہاری کیوں نہیں سنے گا؟ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ جو انسان دوسروں کو عزت دیتا ہے، اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ ہی تو سکون عطا کرتا ہے۔ شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے اور نہ ہی جان سکتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں۔ منافقت بھی منہ کی بدبو کی طرح ہوتی ہے، اپنی کا پتہ نہیں چلتا، صرف دوسرے کی بری لگتی ہے۔ اللہ تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے محفوظ رکھے جو تمہاری روح کو گھائل، دل کو بیمار اور تمہارے سکون کو تباہ کر دے۔ آج کل تو رشتہ دار ان لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں جو دور ہو تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ زور زبردستی سے چلتا نہیں تعلق کسی سے، پرندے کو کبھی پنجرے سے محبت نہیں ہوتی۔ رزق بڑھانے کا طریقہ، اللہ کے نظام میں رزق بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے، جتنا تقسیم کرو گے اتنا ہی بڑھے گا۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا؟ کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک تو سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے، بس صبر کرنا سیکھ لیں۔ جب آپ اللہ پاک کی رضا کے لیے صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں تو اللہ پاک بھی آپ کو وہ سب عطا کر دیتا ہے جس کے لیے آپ رو رہے ہوتے ہیں۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق، رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ دعائیں لازمی قبول کرتا ہے، مانگنے کی توفیق ملنا اس بات کا ثبوت ہے۔ آزمائش سے گھبرانا نہیں، بس آسانی ضرور آئے گی۔ وہ انسان کبھی نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ ہماری ذات سب کو ہی پسند آئے،
ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہے، بس کوشش کریں کہ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جائے۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ حقیقت، جب دیواروں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، جب دل میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ جس دن آپ یہ سیکھ جاؤ گے کہ آپ کی خوشی کے ذمہ دار آپ خود ہو، اسی دن سے آپ اس خوف سے آزاد ہو جاؤ گے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، کیا بولیں گے یا کیا سوچیں گے۔ اللہ کو یہ نہیں بتاتے کہ مشکل کتنی بڑی ہے، مشکل کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ حالات کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس